کرتے ہیں. ہم اور آپ اگر محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا صلہ ہمیں اور آپ کو کیا ملنے والا ہے. آپ اتنا جان لیجئے کہ نوجوانے میں جنت کا سردار ہے امام حسن اور حسین. سبحان اللہ. اور آپ جان لیجئے کہ جنت میں ہر آدمی جانا چاہتا ہے, ہر مومن جانا چاہتا ہے, لیکن جسے امام حسین جنت میں جانے کی اجازت دیں گے وہی جنت میں جا سکتا ہے. جسے امام حسین جنت میں جانے کی اجازت دیں گے وہی انسان جنت میں جا سکتا ہے. اور امام حسین اسی کو جنت میں جانے کی اجازت دیں گے جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی. جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہوگی انہی کو اور اسی کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی. اے لوگوں, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سنیے, ایک بار آپ پیشگی بول دیجئے سبحان اللہ. کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ہم ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں, کئی ٹاپک ہے, کئی مضمون ہے, کئی طرح سے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن آج چونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, محبت امام علی مقام کا موضوع ہے میرا اور اسی پر میری گفتگو ہوگی اور اسی پر میری گفتگو کا خاتمہ بھی ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم اور آپ محبت کرتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے. اللہ بھی محبت کرتا ہے رسول امام حسین سے اور رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں امام حسین سے. ارے امام حسین سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مدینہ کی سرزمین ہے, مسجد نبوی کا ممبر ہے. میرے نبی مسجد نبوی کے ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں, جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اچانک امام حسین مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. امام حسین جیسے ہی آتے ہیں, اے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر کے, خطبہ بند کر کے امام حسین کے قریب جاتے ہیں اور ان کو گود میں اٹھاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں اور اس کے بعد خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اور وہ جملہ سنیے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے. میرے نبی دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے پروردگار عالم, میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی امام حسین سے محبت فرما. یا رسول پروردگار عالم, میں بھی امام حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی امام حسین سے محبت فرما. اور اے پروردگار عالم, میری دعا ہے کہ امام حسین کی محبت جس کے دلوں میں ہے ان سے بھی تو محبت فرما. لہذا مجھے پہلے دے دیا جائے, آج یہ جتنا مجمع لگا ہوا ہے, جتنے عشاقان امام حسنین کریمین یہاں موجود ہیں, سب کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے, سب کے دلوں میں امام حسین کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. لہذا مجھے پہلے دے دیا جائے, اگر آپ کے دل میں امام حسین کی محبت موجود ہے تو آپ سے بھی اور مجھ سے بھی خدائے وحدہ لا شریک محبت کرتا ہے, اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سنت انتظامیہ کمیٹی, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سنیے, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیجئے. ایک واقعہ کی روشنی میں آپ سنیے, واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے, جلدی میں اپنے جملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک بار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے, جنہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں سنیے, غور سے سنیے. نعت خوانی یا منقبت خوانی میں نے سنا دی ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے, میرے بعد بھی انشاءاللہ سنیں گے. آپ اٹھی بیٹھی مت کیجئے بھائی, بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک عالم, ایک مقرر بڑی محنت کرنے کے بعد کچھ بولتا ہے اور اس کے سامنے سے جب مجمع ادھر ادھر کرنے لگتا ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں دین کی بات بتانے کے لیے آپ تک آیا ہوں.
آپ بڑے اچھے لوگ ہیں اور زیادہ مسلمان ہیں، یقیناً آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، اسی امام حسین کا واسطہ ہے آپ خاموش بیٹھے رہیں اور جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے بیٹھ کر کے آپ داد و تحسین سے نوازتے رہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ سنیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مباحثہ ہوئی، بحث شروع ہوئی، تکرار ہوا۔ اسی درمیان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ، آپ مجھ سے کیا بات کریں گے؟ آپ کے ابا تو میرے نانا کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کے ابا تو میرے نانا کے غلام ہیں، آپ کیا بات کریں گے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دوڑے ہوئے اپنے ابا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے ابا حضور، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آج اس طرح بات کی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ حضرت امام علی مقام نے ایسا کہا ہے؟ امام حسین نے کہا، سنیے امام حسین کا مرتبہ آپ غور کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہاں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے میری تکرار ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ہے۔ حضرت امام حسین کو بلایا گیا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، حضرت امام حسین نے جواب دیا ہاں میں نے ایسا کہا ہے کہ آپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار اور یہ جملہ دہرا دیجئے۔ امام حسین نے کہا آپ میرے نانا کے غلام ہیں، آپ میرے نانا کے غلام ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کے طرف مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، یاد رکھنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے نانا کا غلام کہا ہے، اپنے نانا کا غلام کہا ہے۔ یہ جملہ میرے لیے کوئی ناگواری کا جملہ نہیں ہے، یہ خراب جملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ امام حسین نے میرے غلامی کی گواہی دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئے میرے بیٹے سنو، کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے عالم میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے عمر فاروق دنیا سے کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے پروردگار عالم، تیرے محبوب پر ایمان لائے ہیں اور نبی دو جہاں کی محبت میں اپنی زندگی اور نبی دو جہاں کی غلامی میں اپنی زندگی گزاری ہے، اس کا گواہ امام حسین ہے۔ اے میرے بیٹے سنو، اگر امام حسین نے میدان محشر میں میرے غلام ہونے کی گواہی دے دی تو میری دنیا بھی کامیاب ہے اور میری آخرت بھی کامیاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہذا ہم اسی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو، چونکہ میں جلدی بتانا چاہتا ہوں، اب اس سے زیادہ اور آگے اگر ہم محبت حسین پر بات کریں تو زیادہ وقت لگے گا۔ ایک شہادت، پورا مجمع ہاتھ اٹھائیے اور بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیے، کربلا کا میدان ہے اور دھیرے دھیرے سب لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار کا نام سنے ہوں گے؟ بے شک ہاتھ اٹھا دے، ہاتھ اٹھا دے۔ حضرت عباس علمبردار، ماشاءاللہ، حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ کو علمبردار کہا جاتا ہے۔ میدان کربلا میں آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جس جھنڈا کو لے کر کے آپ لوگ بہت زیادہ دوڑتے ہیں اور
یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عباس علم بردار کہ جب شہادت کا وقت آتا ہے تو چونکہ میں بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں. اور ان کی محبت دیکھیے, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت تھی اور ان کے بچوں سے کیسی محبت تھی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے امام علی مقام کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے, اور امام علی مقام کے خیمے کے قریب حضرت عباس علم بردار جھنڈا لے کر کے پہرا دے رہے تھے. اندر سے رونے کی آواز آنے لگی اور العطش العطش کی آواز آنے لگی. حضرت عباس علم بردار سے برداشت نہ ہو سکا, مشکیزہ اٹھائے ہیں اور نہر فرات کے طرف آگے بڑھے ہیں, آگے بڑھے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, نہر فرات پر بہت زیادہ یزیدیوں کا پہرا لگا ہوا تھا, لیکن آپ نے جوان مردی اور بہادری کی ایسا جوہر دکھایا تھا کہ جو لوگ ان کے سامنے آتے تھے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر کے ان کو فنار کرتے تھے اور آگے بڑھتے ہوئے نہر فرات میں داخل ہوتے ہیں. نہر فرات میں داخل ہونے کے بعد مشکیزے میں پانی اٹھایا, مشکیزے میں پانی بھرا اور پانی بھر کر کے اپنے کاندھے پر لیا ہے, اور پھر چلو میں پانی اٹھا کر کے سوچا کہ ہم بھی پی لیں. لیکن جیسے ہی پانی چلو میں اٹھایا تھا, معصوم سکینہ کا چہرہ یاد آ گیا, معصوم علی اصغر کا چہرہ یاد آیا, اور انہوں نے چلو کا پانی پھینک کر کے کہا کہ اگر حسینی خیمے کے اندر بچے پیاسے رہیں گے, اگر حضرت سکینہ پانی نہ پی سکے گی, حضرت علی اصغر پانی نہ پی سکیں گے, تو ہم بھی پانی کو نہیں پیئیں گے, ہم بھی اپنے ہونٹوں سے پانی کو نہیں لگائیں گے. لہذا آپ نے پانی پھینک دیا. اور سنیے, آپ نے اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا, اے گھوڑا تو جانور ہے, تو پانی پی لے, تیرے پاس نہر فرات ہے, نہر فرات کے اندر تو داخل ہے, تجھے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. حسینیوں کو منع کیا جا رہا ہے, تو جانور ہے, پی لے. لیکن امام علی مقام کے بھائی عباس علم بردار کے گھوڑے نے بھی پانی پینے سے انکار کیا, پانی نہیں پیا, اور یہ زبان حال سے کہہ رہا تھا, اے امام علی مقام کے بھائی عباس علم بردار سنیے, ہم جانور ہیں تو کیا ہوا, ہم گھوڑے ہیں تو کیا ہوا, ہم وفادار امام حسین ہیں, ہم جانور ہیں تو کیا ہوا, امام علی مقام کے وفادار جانور ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے طرف حضرت عباس علم بردار مشکیزہ لے کر کے آگے بڑھے ہیں. لیکن میرے محترم, جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر کے رہتا ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے. لہذا خیمے کے اندر تک پانی نہ آ سکا اور حضرت عباس علم بردار کو وہیں جو ہے میدان میں شہید کیا گیا. آپ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں, آواز لگاتے ہیں, ادرکنی یا خواہ, اے میرے بھائی, آپ میری خبر لیجئے, اپنے بھائی کی خبر لیجئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, دھیرے دھیرے سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے سارے لوگ میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ شہادت کا بیان آپ جو ہے حضرت مفتی غفران رضا صاحب سے آپ سماعت کریں گے. میں آخری جملہ کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں جو ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے, جو درس دیا ہے, جو وہاں کا پیغام, کربلا کا پیغام دیا ہے, وہ امام علی مقام کا پیغام یہی تھا کہ اے حسینیوں, اگر تم امام حسین سے محبت کرتے ہو اور تو زندگی میں کبھی بھی امام حسین کی طرح اگر مذہب اسلام پر آنچ آنے لگے, مذہب اسلام کو جو ہے مٹیا میل کرنے کی ناپاک کوشش کی جانے لگے گی, قرآن کی عظمت کو مٹانے کی بات کی جانے لگے گی, اس وقت تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا, اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرنا, بلکہ جس طرح امام حسین نے کربلا میں اپنی جان دے کر کے, اپنی اولادوں کی قربانی پیش کر کے مذہب اسلام کی حفاظت کی ہے, وقت آئے گا تو امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے تم بھی اپنی گردن کو کٹا کے, اپنے بچوں کو شہید کرا کے مذہب اسلام کی حفاظت کرنا, لیکن پیچھے کبھی نہ ہٹنا.
پیچھے کبھی نہ ہٹنا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم مجھ کو کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بس تم اہل بیت سے محبت کرو، امام حسن اور حسین سے محبت کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھ کو بولنے میں اگر غلطی ہوئی ہوگی اسے معاف فرما، صحیح ہو تو اس پہ ہم کو بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر